بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب استخاب للصبیان، بچوں کے گلوں میں ہار لٹکانا۔ حدیث نمبر 5884۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں مدینہ کے بازاروں میں سے ایک بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ واپس ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ لوٹا۔ پھر آپ نے کہا بچہ کہاں ہے؟ یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ حسن بن علی کو بلاؤ۔ حسن بن علی آ رہے تھے اور ان کی گردن میں خوشبودار لونگ وغیرہ کا ہار پڑا تھا۔ آپ نے اپنے ہاتھ اس طرح پھیلائے تاکہ آپ حسن کو گلے سے لگا لیں، اور حسن نے بھی اپنے ہاتھ پھیلائے اور وہ نبی اکرم سے لپٹ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر اور ان سے بھی محبت کر جو ان سے محبت رکھیں۔ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد کوئی شخص بھی حسن بن علی سے زیادہ مجھ سے پیارا نہیں تھا۔ باب المتشبہون بالنساء والمتشبہات بالرجال، عورتوں کی چال ڈھال اختیار کرنے والے مرد اور مردوں کی چال ڈھال اختیار کرنے والی عورتیں اللہ کے نزدیک ملعون اور ناپسندیدہ ہیں۔ حدیث نمبر 5885۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی جو عورتوں جیسا چال چلن اختیار کریں، اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی جو مردوں جیسا چال چلن اختیار کریں۔ آج اس فیشن کے زمانہ میں گھر گھر میں یہی معاملہ نظر آ رہا ہے۔ خاص طور پر کالج زدہ لڑکے لڑکیاں ان بیماریوں میں عموماً مبتلا ہیں، اور ایک جدید لعنتی ہپیزم رواج پکڑ رہا ہے جس میں لڑکے اور لڑکیاں عجیب و غریب شکل و صورت بنا کر بالکل ہونق بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شریعت اسلامی میں ان تکلفات کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باب اخراجہم، زنانوں اور ہجڑوں کو جو عورتوں کی چال ڈھال اختیار کرتے ہیں انہیں گھر سے نکال دینا۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنث مردوں پر اور مردوں کی چال چلن اختیار کرنے والی عورت پر لعنت بھیجی اور فرمایا ان زنانہ بننے والے مردوں کو اپنے گھروں سے باہر نکال دو۔ ابن عباس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں ہجڑے کو نکالا تھا اور عمر نے فلاں ہجڑے کو نکال دیا تھا۔ حدیث نمبر 5887۔ ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف رکھتے تھے، گھر میں ایک مخنث بھی تھا۔ اس نے ام سلمہ کے بھائی عبداللہ سے کہا عبداللہ، اگر کل تمہیں طائف پر فتح حاصل ہو جائے تو میں تمہیں بنت غیلان کو دکھلاؤں گا۔ اس کا نام ہادیہ تھا۔ وہ جب سامنے آتی ہے تو اس کے موٹاپے کی وجہ سے 4 سلوٹیں دکھائی دیتی ہیں، اور جب پیٹھ پھیرتی ہے تو 8 سلوٹیں دکھائی دیتی ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا یہ شخص تم لوگوں کے پاس نہ آیا کرے۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ سامنے سے 4 سلوٹوں کا مطلب یہ ہے کہ موٹے ہونے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں 4 سلوٹیں پڑی ہوتی ہیں، اور جب سامنے آتی ہے تو وہ دکھائی دیتی ہیں، اور 8 سلوٹوں سے پیچھے پھرتی ہے کا مفہوم ہے آگے کی ان 4 سلوٹوں کے کنارے
کیونکہ یہ دونوں پہلوؤں کو گھیرے ہوتے ہیں اور پھر وہ مل جاتی ہے۔ اور حدیث میں بے ثمانین کا لفظ ہے، حالانکہ از روئے قاعدہ نہ ہو کے بے ثمانیتین ہونا تھا، کیونکہ مراد 8 کنارے ہیں اور اطراف طرف کی جمع ہے اور طرف کا لفظ مذکر ہے، مگر چونکہ اطراف کا لفظ مذکور نہ تھا اس لیے ثمانین بھی کہنا درست ہوا۔ کیونکہ جب ممیز کی تمیز مذکور نہ ہو تو عدد میں تذکیر و تانیث دونوں درست ہیں۔ باب قص الشارب، مونچھوں کا کترنا یا کتروانا۔ ابن عمر اتنی مونچھ کترتے تھے کہ کھال کی سفیدی دکھائی دیتی تھی، اور مونچھ اور داڑھی کے بیچ میں ٹھڈی پر جو بال ہوتے یعنی انفا، اس کے بال کتروا ڈالتے۔ حدیث نمبر 5888، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھ کے بال کتروانا پیدائشی سنت ہے، کیونکہ مونچھ بڑھانے سے آدمی بدصورت اور مہیب ہو جاتا ہے، جیسے ریچھ کی شکل، اور کھانا کھاتے وقت تمام مونچھ کے بال کھانے میں مل جاتے ہیں، اور یہ ایک طرح کی غلاظت ہے۔ مگر آج کل فیشن پرستوں نے اسی ریچھ کے فیشن کو اپنا کر اپنا حلیہ درندوں سے ملا دیا ہے اور درندوں کی طرح بنا لیا ہے۔ حدیث نمبر 5889، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ 5 چیزیں یہ فطرت میں سے ہیں، سنتوں میں سے ہیں: ختنہ کرانا، منہ زیر ناف موڑنا، بغل کے بال نوچنا، ناخن ترشوانا اور مونچھ کترنا اور کم کرانا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ مونچھ اتنی کم کرانا کہ ہونٹ کے کنارے کھل جائیں، یہی سنت ہے، اور اہل حدیث نے اسی کو اختیار کیا ہے، مگر خصال فطرت یہی ہے۔ اہل حدیث نے اسی کو منتخب کیا ہے، دیگر خصال فطرت یہی ہے۔ ہر ایک کے فوائد بہت کچھ ہیں، اور خاص طور سے دیکھیے کہ مونچھیں بھی لمبی لمبی ہوں تو اس میں گندگی آ جائے گی، اور جو یہ ناخن ہوتے ہیں مختلف چیزیں پکڑنے کی وجہ سے، چھونے کی وجہ سے اس میں جراثیم آ جاتے ہیں، بیکٹیریا آ جاتے ہیں، اور جب یہ ایسے ہی رہے گا ناخن اور آدمی اس کو کاٹے گا نہیں اور صفائی کا اہتمام نہیں کرے گا، تو جب کوئی چیز چھوئے گا، کوئی کھانا کھائے گا، روٹی کھائے گا، تو اس کے پیٹ میں جا سکتے ہیں۔ تو جب وہ بیکٹیریا پیٹ میں چلا جائے گا تو وہاں جا کر کے پھر اس کا فرٹیلائزیشن شروع ہو جاتا ہے، وہ گرم ہو کر کے اور پھر وہ بڑھ کر کے اور پھوٹ جاتا ہے، اور پھر اس سے کیڑے نکلتے ہیں اور وہی پیٹ میں کاٹتے رہتے ہیں یا مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ نووی نے کہا، ناخن ترشوانے میں مستحب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے کلمہ کی انگلی سے شروع کر کے چھنگلیہ تک کترائے، اس کے بعد انگوٹھا اور بائیں ہاتھ میں چھگلیہ سے شروع کرے، انگوٹھے تک کترائے، اور پاؤں میں دائیں چھگلیہ سے انگوٹھے تک کترائے اور بائیں میں انگوٹھے سے چھگلیہ تک۔ نووی کے اس قول کی کوئی سند معلوم نہیں ہوئی، یعنی اس کا کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہے۔ البتہ حضرت عائشہ کی حدیث سے دائیں طرف سے شروع کرنے کی سند لے سکتے ہیں، اور کلمے کی انگلی سے شروع کرنا اس لیے مستحب ہو سکتا ہے کہ وہ سب انگلیوں سے بہتر ہے۔ تشہد میں اس سے اشارہ کرتے ہیں۔ ابن دقیق العید نے کہا کہ خاص جمعرات کے دن
ناخن کاٹنے کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5890، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ زیر ناف موڑنا، ناخن ترشوانا اور مونچھ کترانا پیدائشی سنتیں ہیں۔ حدیث نمبر 5891، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا، 5 چیزیں ختنہ کرانا، زیر ناف موڑنا، مونچھ کترانا، ناخن ترشوانا اور بغل کے بال نوچنا پیدائشی سنتیں ہیں۔ بغل کے بال نوچ بھی سکتے ہیں، اور اگر نوچنے کی عادت نہیں ہے تو اس کا حلق کرنا سیفٹی ریزر وغیرہ سے، یا ایک جو جدید چیزیں ہیں اور جدید کریم ہے اس کو لگا کر کے اس کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 5892، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مشرکین کے خلاف کرو، یعنی ان کی مخالفت کرو، داڑھی چھوڑ دو اور مونچھیں کترواؤ۔ اور ابن عمر کا یہ عمل تھا کہ جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی ہاتھ سے پکڑ لیتے اور مٹھی سے جو بال زیادہ ہوتے انہیں کتر دیتے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے داڑھی کٹوانے کی دلیل لی ہے جو صحیح نہیں ہے۔ اول تو یہ خاص حج سے متعلق ہے، دوسرے ایک صحابی کا فعل ہے جو صحیح حدیث کے مقابلہ پر حجت نہیں ہے، لہذا صحیح یہ ہوا کہ داڑھی کے بال نہ کٹوائے جائیں۔ باب اعفاء اللحیٰ، عفو کسروا وکثرت اموالہم، داڑھی کا چھوڑ دینا اور داڑھی کا بڑھانا۔ حدیث نمبر 5893، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں خوب کتروا لیا کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ داڑھی رکھنا تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ مبارک ہیں جو لوگ اپنا حلیہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنائیں۔ آج کی دنیا میں مردوں کو داڑھی سے اس قدر نفرت ہو گئی ہے کہ بیشتر تعداد میں یہی عادت جڑ پکڑ چکی ہے۔ حالانکہ حکمت اور سائنس کی روح سے بھی مردوں کے لیے داڑھی کا رکھنا بہت مفید ہے۔ باب ما یذکر فی الشیب، بڑھاپے کا بیان۔ حدیث نمبر 5894، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب استعمال کیا تھا۔ یہاں پر یہ محمد بن سیرین سے روایت ہے۔ محمد بن سیرین نے کہا کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کا استعمال کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید بہت کم ہوئے تھے، بہت کم بال سفید ہوئے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 5895، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خضاب کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ اگر میں آپ کی داڑھی کے سفید بال گننا چاہتا تو گن سکتا تھا، بہت تھوڑے تھے۔ لوگوں نے تو بہت تھوڑے بتائے ہیں، 18-20 بتائے ہیں۔ حدیث نمبر 5000، یہ حدیث جو ہے 5895 یہ متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 5896، عثمان بن عبداللہ بن موہب بیان کرتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے حضرت سلمہ کے پاس پانی کا ایک پیالہ لے کر بھیجا۔
راوی حدیث اسرائیل نے 3 انگلیاں بند کر لی، یعنی وہ اتنی چھوٹی پیالی تھی۔ اس پیالی میں بالوں کا ایک گچھا تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے کچھ بال تھے۔ عثمان نے کہا جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا اور کوئی بیماری ہوتی تو وہ اپنا برتن پانی کا بی بی حضرت ام سلمہ کے پاس بھیج دیتا، وہ اس میں نبی اکرم کے بال ڈبو دیتی۔ عثمان نے کہا کہ میں نے نلکی کو دیکھا جس میں منہ مبارک رکھے ہوئے تھے تو لال لال دکھائی دیے۔ ترجمہ باب یہیں سے نکلتا ہے بڑھاپے میں پہلے بال سرخ ہوتے ہیں پھر سفید ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ اگر فی الواقع منہ مبارک ہوں تو ان سے برکت لینا جائز ہے، مگر اعتقاد یہی رہنا چاہیے کہ یہ برکت بھی اللہ کے ہی حکم سے ملے گی، بغیر حکم الہی کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ تبرک صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سے ہوگا اور کسی اور کے بال سے یا کپڑے سے یا جسم کی کسی دوسری چیز سے نہیں۔ حدیث نمبر 5897 عثمان بن عبداللہ بن موہب یہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہمیں نبی اکرم کے چند بال نکال کر دکھائے جن پر خیزاب لگا ہوا تھا۔ حدیث نمبر 5898 عبداللہ بن موہب روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے انہیں نبی اکرم کا بال دکھایا جو کہ سرخ تھا۔ یونس کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ ان پر مہدی اور وسم کا خیزاب تھا۔ امام احمد کی روایت میں بھی یوں ہی ہے، لیکن امام مسلم نے حضرت انس سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیزاب نہیں لگایا، البتہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے خیزاب لگایا تھا۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سرخ اس لیے ہوئے کہ آپ ان پر خوشبو لگایا کرتے تھے۔ باب الخیزاب، خیزاب کا بیان۔ حدیث نمبر 5899 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ خیزاب نہیں لگاتے، تم ان کے خلاف کرو اور خیزاب لگاؤ، یعنی ان کی مخالفت کرو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ لال یا زرد خیزاب کرنا یا مہندی اور وسم کا خیزاب جس سے بالوں میں کالک اور سرخی آتی ہے جائز ہے، لیکن بالکل کالا خیزاب کرنا ممنوع ہے۔ کہتے ہیں کالا خیزاب پہلے فرعون نے کیا تھا۔ حضرت حسن اور حضرات شیخین مہندی اور وسم کا خیزاب کیا کرتے تھے۔ حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اسلام کی نیشن یعنی قومیت ایک مستقل چیز ہے جو مسلمان کی خاص وضاقتہ شکل و صورت لباس وغیرہ میں داخل ہے۔ یہودیوں وغیرہ کی مخالفت کرنے کا مفہوم یہی ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ لال خیزاب یا پیلا خیزاب ہی لگانا مطلوب ہے۔ باب الجادی، گھنگھریالے بالوں کا بیان۔ حدیث نمبر 5900 انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے نہیں تھے اور نہ آپ چھوٹے قد ہی کے تھے، بلکہ آپ کا قد اوسط اور بیچ کا تھا۔ نہ آپ بالکل سفید بھورے تھے اور نہ آپ گندم گوہی تھے۔ آپ کے بال گھنگھریالے الجھے ہوئے نہیں تھے اور نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں رسول بنایا،
10 साल आपने नबूवत के बाद मक्का मुकर्रमा में क़याम किया और 10 साल मदीना मुनव्वरा में, और तकरीबन 60 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने आपको वफ़ात दी। वफ़ात के वक्त आपके सर और दाढ़ी में 20 बाल भी सफ़ेद नहीं थे। ये बात कई जगह पर आ चुकी है कि आप मक्का में 10 साल तक थे, नबूवत के बाद वो 13 साल है, और आपकी कुल उम्र 60 के बजाय 63 साल थी। हदीस नंबर 5901, बरा इब्न आसिब रिवायत करते हैं कि मैंने सुर्ख हुल्ला में यानी सुर्ख जोड़े में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को खूबसूरत नहीं देखा। इमाम बुखारी ने कहा, मेरे बाज़ असहाब ने मालिक से बयान किया कि हज़रत के सर के बाल शाने मुबारक के करीब तक थे। हदीस नंबर 5902, अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात काबा के पास मुझे दिखाया गया, यानी ख्वाब में मैंने देखा कि एक साहब हैं गंदुमी रंग के लोगों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, उनके शानों तक लंबे लंबे बाल हैं, ऐसे बाल वाले लोगों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत। उन्होंने बालों में कंघा कर रखा है और उसकी वजह से सर से पानी टपक रहा है। 2 आदमियों का सहारा लिए हुए हैं या 2 आदमियों के शानों का सहारा लिए हुए हैं और खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। मैंने पूछा, ये कौन लोग बुज़ुर्ग हैं? तो मुझे बताया गया कि ये ईसा बिन मरियम हैं। फिर अचानक मैंने एक उलझे हुए घुंघरियाले बाल वाले शख्स को देखा। दाईं आँख से काना था, गोया अंगूर है जो उभरा हुआ है। मैंने पूछा, ये काना कौन है? मुझे बताया गया कि ये मसीह दज्जाल है। यह हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। ये सारे मनाज़िर आपने ख्वाब में देखे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को घुंघरियाले बालों वाला देखा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को घुंघरियाले बालों वाला देखा। इसी से बाब का मकसद साबित होता है। तो घुंघरियाले वाला बाल वो हज़रत ईसा नहीं थे, घुंघरियाले वाला बाल जो वो मसीह दज्जाल था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाल वो ठीक ठाक थे। हदीस नंबर 5903, अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मूंढों तक पहुँचते थे। यह हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। हदीस नंबर 5904, अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बाल मूंढों तक पहुँचते थे। हदीस नंबर 5905, अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के मुतालिक इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा, आपके बाल दरमियाना थे, न बिल्कुल सीधे लटके हुए और न घुंघरियाले, और वो कानों और मूंढों के बीच तक थे। मुत्तफ़क़ अलैह। हदीस नंबर 5906, अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ भरे हुए थे। मैंने आपके बाद आप जैसा खूबसूरत कोई आदमी नहीं देखा। आपके सर के बाल दरमियाने थे, न घुंघरियाले और न बिल्कुल सीधे लटके हुए। हदीस नंबर 5907, अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि नबी अकरम के हाथ और पाँव भरे हुए थे, चेहरा हसीन व जमील था। मैंने आप जैसा खूबसूरत कोई न पहले देखा और न बाद में, और आपकी हथेलियाँ कुशादा थीं। हदीस नंबर 6000, हदीस नंबर 5908, 5909।
انس بن مالک روایت کرتے ہیں یا ایک آدمی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھرے ہوئے قدموں والے تھے، نہایت ہی حسین و جمیل، آپ جیسا خوبصورت میں نے آپ کے بعد کسی کو نہیں دیکھا۔ حدیث نمبر 5910۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اور ہتھیلیاں بھری ہوئی اور گداز تھیں۔ حدیث نمبر 5911 5912۔ انس بن مالک یا جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اور قدم بھرے ہوئے تھے، آپ جیسا پھر میں نے کوئی خوبصورت آدمی نہیں دیکھا۔ حدیث نمبر 5913۔ مجاہد روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ ہم ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے دجال کا ذکر کیا اور کسی نے کہا کہ آپ نے فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا۔ اس پر ابن عباس نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے تو نہیں سنا، البتہ آپ نے یہ کہا تھا اگر تمہیں ابراہیم کو دیکھنا ہو تو اپنے صاحب کو دیکھو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ بالکل ان کے ہم شکل ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے تھے، بال گھنگھریالے جیسے اس وقت میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس نالے وادی ازرق نامی میں لبیک کہتے ہوئے اتر رہے ہیں، ان کے سرخ اونٹ کی نکیل کی رسی کھجور کی چھال کی ہے۔ یہ عالم مثال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا، دکھایا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ باب التلوید، ختمی یا گوند سے بالوں کو جما لینا۔ حدیث نمبر 5914۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے عمر سے سنا جو شخص سر کے بالوں کو گوند لے وہ حج یا عمرے سے فارغ ہو کر سر مڈائے اور جیسے احرام میں بالوں کو جما لیتے ہیں غیر احرام میں نہ جماؤ۔ اور حضرت ابن عمر کہتے تھے میں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بال جماتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ابن عمر نے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کر کے اپنے والد کا رد کیا کہ انہوں نے تلبید سے منع کیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبید کی۔ بہرحال حضرت عمر کا یہ مطلب نہ تھا، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ غیر احرام میں احرام والوں کی مشابہت کر کے تلبید نہ کرو۔ حدیث نمبر 5915۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے اپنے بال جما لیے تھے اور احرام کے وقت یوں لبیک کہہ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان کلمات کے اوپر اور کچھ آپ نہیں پڑھا آپ کچھ نہیں بڑھاتے تھے، بس اتنا ہی کہتے تھے۔ حدیث نمبر 5916۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حفصہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ لوگ عمرہ کر کے احرام کھول چکے ہیں حالانکہ آپ نے احرام نہیں کھولا؟ رسول اکرم نے فرمایا کیونکہ میں نے اپنے سر کے بال جما لیے ہیں اور اپنے ہدی قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ ڈال دیا ہے، اس لیے جب تک میری قربانی کا نہر نہ ہو جائے میں احرام نہیں کھول سکتا۔ اس روایت میں بھی بال جمانے کا ذکر ہے
اور یہی باب سے مطابقت ہے کہ آپ بال جمائے ہوئے تھے۔ باب الفرق، سر کے بیچوں بیچ میں مانگ نکالنا۔ حدیث نمبر 5917۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم کو اگر کسی مسئلہ میں کوئی حکم معلوم نہ ہوتا تو آپ اس میں اہل کتاب کے عمل کو اپناتے تھے۔ اہل کتاب اپنے سر کے بال لٹکائے رہتے اور مشرکین مانگ نکالتے تھے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل کتاب کی موافقت میں پہلے سر کے بال پیشانی کی طرف لٹکاتے، لیکن بعد میں آپ بیچ میں مانگ نکالنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں مانگ نکالنے لگے۔ ٹھکانے سے سر کے بال مسنون طریقہ پر رکھنا ہر طرح سے بہتر ہے، مگر آج کل جو فیشن کی وبا چلی ہے، خاص طور پر ہپیزم بال رکھ کر صورت کو بگاڑنے کا جو فیشن ہے، یہ حد درجہ گناہ اور خلقت الہی کو بگاڑنا اور کفار کے ساتھ مشابہت رکھنا ہے۔ حدیث نمبر 5918۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، جیسے میں اب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگوں میں احرام کی حالت میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں، انہوں نے ہی لگایا تھا، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ گویا میں دیکھ رہی ہوں۔ عبداللہ بن رجا نے اپنی روایت میں مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد کے صیغہ کے ساتھ بیان کیا، یعنی مانگوں کی جگہ صرف لفظ مانگ استعمال کیا۔ باب الزوائب، گیسوؤں کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5919۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ ام المومنین میمونہ بنت حارث کے گھر گزاری۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس رات انہی کے ہاں باری تھی۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ پھر نبی اکرم رات کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے بالوں کی ایک لٹ پکڑی اور مجھے اپنی داہنی طرف کر لیا۔ دوسری سند میں یہ لفظ آیا ہے کہ میری چوٹی پکڑ کر یا میرا سر پکڑ کر آپ نے مجھے اپنے داہنی جانب کر دیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباس گیسو والے تھے۔ باب اور حدیث میں یہی مطابقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے بال پکڑ کر دائیں طرف کھڑا کر دیا، اس لیے کہ ان کا بائیں طرف کھڑا ہونا غلط تھا۔ ایسی حالت میں مقتدی کو امام کے دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے۔ بدعتی قبر پرست پیر زادوں کا سجادہ نشینوں کی طرح گیسو رکھ کر ان کو کاندھوں سے بھی نیچے تک لٹکانا اور ریاکاری کے لیے اپنے کو پیر درویش ظاہر کرنا، یہ وہ بدترین حرکت ہے جس سے اہل اسلام کو سخت پرہیز کی ضرورت ہے، بلکہ ایسے پیروں اور فقیروں اور مکاروں کے جال میں ہرگز نہ آنا چاہیے۔ باب القضا، قضا کا بیان، یعنی کچھ سر مڈانا اور کچھ بال رکھنا۔ اس کو عربی میں قضا کہتے ہیں۔ قسطلانی نے کہا یہ مرد اور عورت اور لڑکے سب کے لیے مکروہ ہے، اس میں یہود کی مشابہت ہے۔ حدیث نمبر 5920۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے قضا سے منع کیا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ قضا کیا ہے، پھر عبید اللہ نے ہمیں اشارہ سے بتایا کہ نافع نے کہا
بچے کا سر مڑاتے وقت کچھ بال یہاں چھوڑ دے اور کچھ بال وہاں چھوڑ دے تو اسے قضا کہتے ہیں۔ اسے عبید اللہ نے پیشانی اور سر کے دونوں کناروں کی طرف اشارہ کر کے ہمیں اس کی صورت بتائی۔ عبید اللہ نے اس کی تفسیر یوں بیان کی، یعنی پیشانی پر کچھ بال چھوڑ دیے جائیں اور سر کے دونوں کونوں پر کچھ بال چھوڑ دیے جائیں۔ پھر عبید اللہ سے پوچھا گیا کہ اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں کا ایک ہی حکم ہے؟ فرمایا مجھے نہیں معلوم، نافع نے صرف لڑکے کا لفظ کہا تھا۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن نافع سے دوبارہ اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لڑکے کی کنپٹی یا گدی پر چوٹی کے بال اگر چھوڑ دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قضا یہ ہے کہ پیشانی پر بال چھوڑ دیے جائیں اور باقی سب مڈوائے جائیں، اسی طرح سر کے اس جانب میں اور اس جانب میں چھوڑ دیے جائیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 5921 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا تھا۔ باب تطیب المرأة زوجها بیدیہا، عورت کا اپنے ہاتھ سے اپنے خاوند کو خوشبو لگانا۔ حدیث نمبر 5922 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام میں رہنے کے لیے اپنے ہاتھ سے خوشبو لگائی، اور میں نے اسی طرح 10ویں تاریخ کو مینا میں طواف زیارت کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے آپ کو خوشبو لگائی۔ یہ ایسے حالات ہیں جن حالات میں لگا سکتے تھے تو آپ نے لگایا۔ باب الطیب فی الراس واللحیہ، سر اور داڑھی میں خوشبو لگانا۔ حدیث نمبر 5923 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عمدہ خوشبو لگایا کرتی تھی، یہاں تک کہ خوشبو کی چمک میں آپ کے سر اور آپ کی داڑھی میں دیکھتی تھی۔ متفق علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت ہی زیادہ محبوب اور پسند تھی، اس لیے کہ عالم بالا سے آپ کا تعلق ہر وقت رہتا تھا۔ خاص طور پر حضرت جبریل بکثرت حاضر ہوتے رہتے تھے، اس لیے آپ کا پاک صاف معطر رہنا ضروری تھا۔ باب الامتشاط، کنگھی کرنا۔ سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے ایک سوراخ سے گھر کے اندر جھانکا اور دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنا سر کنگھے سے کھجلا رہے تھے۔ پھر آپ نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو میں تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا۔ ارے اذن لینا، اجازت لینا تو اس کے لیے ہے، اسی لیے ہے کہ آدمی کی نظر کسی کے ستر پر نہ پڑ جائے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ جب بغیر اجازت دیکھ لیا تو پھر اذن کی کیا ضرورت رہی؟ اس حدیث سے نکلا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکے اور گھر والا کچھ پھینک کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو گھر والے کو کچھ تاوان نہ دینا ہوگا، مگر یہ دور اسلامی کی باتیں ہیں۔ انفرادی طور پر کسی کا ایسا کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، یعنی وہ حکومتیں جس میں مسلمان اقلیت میں ہیں یا یہ کہ غیر اسلامی حکومتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ باب ترجیل الحائض زوجہا، حائضہ عورت اپنے خاوند کے سر میں کنگھی کر سکتی ہے۔ حدیث نمبر 5925 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں حالت حیض کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں
कंघा किया करती थी। बाबु तरज्जुल, बालों में कंघी करना। हदीस नंबर 5926। आयशा रदियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम में जहाँ तक मुमकिन होता दाहिनी तरफ से शुरू करने को पसंद फरमाते, कंघा करने और वज़ू करने में। बाबु मा युज़करु फिल मिस्क, मुश्क का बयान और ये कि मुश्क पाक है। हदीस नंबर 5927। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्ने आदम का हर अमल उसका है सिवाय रोज़े के कि ये मेरा है और मैं ख़ुद उसका बदला दूँगा। और रोज़ेदार के मुँह की खुशबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी बढ़कर है। ये हदीस कुदसी है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से रिवायत करते हैं। रोज़ा ऐसा अमल है कि आदमी उसमें खालिस अल्लाह के डर से खाने पीने और शहवत रानी से बाज रहता है और दूसरा कोई आदमी इस पर मुत्तला नहीं हो सकता, इसलिए इसका सवाब भी बड़ा है। ऐसे पाक अमल की तशबीह मुश्क से दी गई, यही मुश्क के पाक होने की दलील है। इमाम बुखारी का ये इस्तिहाद बिल्कुल दुरुस्त है। बाबु मा युस्तहब्बु मिनत्तीब, खुशबू लगाना मुस्तहब है। हदीस नंबर 5928। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहराम के वक्त उम्दा से उम्दा खुशबू जो मिल सकती थी वो लगाती थी। ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। बाबु मल्लम यरुद्द अत्तीब, खुशबू का लौटाना मना है। कोई खुशबूदार चीज़ दे या खुशबू दे, फूल दे तो उसे कबूल कर लेना चाहिए। अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि जब उनको खुशबू हदिया की जाती तो आप वापस नहीं किया करते थे और कहते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुशबू को वापस नहीं फरमाते थे। बाबु ज़रीरा, ज़रीरा का बयान, ये एक किस्म की मुरक्कब खुशबू होती है। हदीस नंबर 5930। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज्जतुल वदा के मौका पर एहराम खोलने और एहराम बांधने के वक्त अपने हाथ से ज़रीरा की खुशबू लगाई थी। एहराम खोलने का मतलब हुआ 10 तारीख़ को और बांधने का मतलब हुआ वही जब यहाँ मदीना से चले थे और ज़ुल्हुलैफ़ा में तैयार हो कर के और अब एहराम की नियत करना चाहते थे, तो एहराम की नियत से पहले आपने खुशबू लगाया था। बाबुल मुतफल्लिजात लिल हुस्नी, हुस्न के लिए जो औरतें सामने के दांत कुशादा करवाएं उनका बयान। हदीस नंबर 5931। अब्दुल्लाह बिन मसूद रिवायत करते हैं कि अल्लाह ने हुस्न के लिए गोदने वालियों, गोदवाने वालियों, चेहरे के बाल उखाड़ने वालियों और दांतों के दरमियान कुशादगी पैदा करने वालियों पर जो अल्लाह की खिलकत को बदलें, उन सब पर लानत भेजी है। मैं भी क्यों न इन लोगों पर लानत भेजूं जिन पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। और इसकी दलील ये कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत खुद कुरान मजीद में मौजूद है। वमा आताकुमुर रसूल खुज़ूहु वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु, रसूल तुम्हें जो दें उसे ले लो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने जब ये बात कही थी तब किसी खातून ने एतराज़ किया था, उसी के जवाब में ये बात उन्होंने कही। अल्लाह ताला ने इस आयत मज़कूरा में फ़रमाया
کہ جو حکم رسول تم کو دیں تو تم اسے تسلیم کر لو اور جس سے روکیں اس سے باز رہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ارشادات نبویہ کو، جن کا دوسرا نام حدیث ہے، تسلیم کرنا فرض ہے۔ اس سے گروہ منکرین حدیث نبوی کا رد ہوا، جو حدیث نبوی کا انکار کر کے قرآن کو اپنی خواہش کے مطابق بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ اس گمراہ فرقے سے محفوظ رکھے۔ اس دور آزادی میں ایسے لوگوں نے کافی فتنہ برپا کر رکھا ہے جو عامۃ المسلمین کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالتے رہتے ہیں۔ ان میں بعض لوگ 3 وقت کی نماز، بعض 2 وقت کی نمازوں کے قائل ہیں اور نمازوں کو بھی اپنی خواہش کے مطابق غلط سلط ڈھال لیا ہے۔ باب الوصل فی الشعر، بالوں میں وک سے بناوٹی چوٹیاں لگانا اور دوسرے کا بال جوڑنا، یہ منع ہے۔ حدیث نمبر 5932، حمید بن عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے حج کے سال میں نے سنا، وہ مدینہ منورہ میں منبر پر فرما رہے تھے۔ انہوں نے بالوں کی ایک چوٹی جو ان کے چوکیدار کے ہاتھ میں تھی لے کر کہا، کہاں ہیں تمہارے علماء؟ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ اس طرح بال بنانے سے منع فرما رہے تھے اور کہتے تھے کہ بنی اسرائیل اس وقت تباہ ہو گئے جب ان کی عورتوں نے اس طرح اپنے بال سنوارنے شروع کر دیے اور اپنے بال میں نقلی بال، ڈپلیکیٹ بال جوڑ لیا۔ حدیث نمبر 5933، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سر کے قدرتی بالوں میں مصنوعی بال لگانے والیوں پر اور لگوانے والیوں پر اور گودنے والیوں پر اور گودوانے والیوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ حدیث نمبر 5934، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ انصار کی ایک لڑکی نے شادی کی، اس کے بعد وہ بیمار ہو گئی اور اس کے سر کے بال جھڑ گئے۔ اس کے گھر والوں نے چاہا کہ اس کے بالوں میں مصنوعی بال لگا دیں، اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مصنوعی بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر لعنت بھیجی ہے، یعنی نہیں جوڑنا چاہیے۔ حدیث نمبر 5935، اسماء بنت ابی بکر روایت کرتی ہیں کہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا، میں نے اپنی لڑکی کی شادی کی ہے، اس کے بعد وہ بیمار ہو گئی اور اس کے سر کے بال جھڑ گئے اور اس کا شوہر مجھ پر اس کے معاملہ میں زور دیتا ہے، کیا میں اس کے سر میں مصنوعی بال لگا دوں؟ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال جوڑنے والیوں اور جوڑوانے والیوں کو برا کہا، ان پر لعنت بھیجی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 5936، اسماء بنت ابی بکر روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال لگانے والی اور لگوانے والی پر لعنت بھیجی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔